السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت لقمان علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے ایک بہت نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے تھے اور اپنی قوم کے بادشاہ تھے۔ اس بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہ تھے، مگر پھر بھی ان کی نیکی اور ان کی اچھی باتوں کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے، اور سورہ لقمان کے نام سے ان کے نام پر ایک سورت بھی قرآن میں نازل کی گئی ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی ان کا مختصر تذکرہ اپنی اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ حضرت لقمان دنیا میں حکیم لقمان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتیں بڑی حکمت و دانائی اور سمجھداری کی ہوتی تھیں، چنانچہ کتابوں میں ان کی بہت سی حکیمانہ باتیں نقل کی گئی ہیں۔ قرآن نے بھی ان کی کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ سورہ لقمان میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ إِلَى آخر الآیات۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ کچھ اس طرح سے تھی۔ نمبر 1، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، بیٹے زمین و آسمان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز خدا پاک کے علم میں ہے، اس لیے گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ خدا کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ نمبر 3، بیٹے نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور تم کو جو پریشانی اور تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو۔ نمبر 4، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملو، اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے ان سے منہ مت موڑو، کسی سے ملتے ہوئے چہرہ مت بگاڑا کرو۔ نمبر 5، زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کو گھمنڈی، متکبر، اترانے والا اور شیخی ماننے والا انسان بالکل پسند نہیں۔ نمبر 6، اپنی چال درمیانی رکھو، نہ بہت تیز دوڑو اور نہ بالکل رینگ رینگ کر چلو۔ نمبر 7، آواز پست رکھو، زیادہ چیخ کر بولنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ چیخ کر بولنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر تیز آواز کوئی خوبی کی چیز ہوتی تو گدھا سب سے زیادہ باکمال ہوتا، کیونکہ اس کی آواز سب سے تیز ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے نرم لہجے میں بات کیا کرو۔ ان اچھی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید پر قائم رہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور تکبر اور گھمنڈ سے دور رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔